اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشار الی ابطال ذلک بقولہ والسعید قد یشقی۔ ما قبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ اشاعرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ وقت میں یا حالات زندگی میں انسان کو مومن نہیں کہا جائے گا کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ ان کی یہ بات باطل ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے صراحتاً تو نہ صحیح، لیکن آنے والے اپنے قول سے ان کے اس قول کے ابطال کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم نے یہ کہا کہ اس کی زندگی میں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، تو اس کا ابطال کیا آنے والے قول سے؟ ابطال کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایمان قائم ہو، ایسی سعید وہ ہوگا جس کے ساتھ سعادت قائم ہو، شقی وہ ہوگا جس کے ساتھ شقاوت قائم ہو، عالم وہ ہوگا جس کے ساتھ وصف علم ہو، جو علم جس کے ساتھ قائم ہو، یہی تو ہوگا نا عالم۔ اب موجودہ وقت میں اس کی زندگی میں اس کو اگر مومن نہیں کہا جائے گا جبکہ وصف ایمان اس کے ساتھ تو قائم ہے، تو مومن ہی کہنا چاہیے۔ اب اگر مومن نہیں کہا جائے گا تو ضرور اس پر احکام کافرین جاری کر دیے جائیں گے، اور ایک وہ شخص کہ جو وصف ایمان سے متصف ہو، جس کے ساتھ ایمان قائم ہو، اس کو جب مومن نہیں کہا جائے گا تو اس پر احکام کفر جاری کیے جائیں گے، احکام کافر جاری ہوں گے، اور احکام کافر کا جاری ہونا بالاتفاق باطل ہے۔ کافروں کا احکام اس پر جاری ہونا یہ بالاتفاق باطل ہے۔ جب لازم باطل فالملزوم مثلو، لہذا یہ لازم اس لیے آیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں اس پر مومن کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا کیونکہ اعتبار خاتمے کا، یہی تو کہا نا، لہذا فالملزوم مثلو، لہذا آپ کا یہ کہنا بھی باطل ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو وصف ایمان سے متصف ہے، جس کے ساتھ ایمان قائم ہے، اس کو مومن کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رہی یہ بات سعادت و شقاوت، ایمان و کفر، ان میں تغیر ہو جاتا ہے، ان میں تغیر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ کبھی جیسے حدیث پاک میں تو سعادت شقاوت ان میں تغیر ہو جاتا ہے۔ آج آدمی سعید ہے، وصف سعادت سے متصف ہے، تو اس وقت اس کو سعید کہا جائے گا، لیکن جب تغیر ہو گیا، وہ اب سعادت سے شقاوت کی طرف بدل گیا، تو اب اس کو شقی کہا جائے گا۔ تو یہ تغیر ہو جاتا ہے۔ تغیر ہونے سے، لیکن تغیر ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ تغیر ہوگا تو بعد میں جو حال ہوگا اب اس کا وہ نام موجودہ وقت میں جس صفت سے متصف ہے اس کو اس سے موصوف نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت جس صفت سے وہ موصوف ہوگا اسی صفت کے لحاظ سے اس کا نام رکھا جائے گا۔ وصف ایمان سے متصف ہے تو مومن نام رکھا جائے گا، مومن کہا جائے گا اسے، اور وصف شقاوت سے متصف ہے تو اس کو شقی کہا جائے گا، وصف سعادت سے موصوف ہے تو اس کو سعید کہا جائے گا فی الحال ہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کوئی یہ کہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعادت و شقاوت بدل جاتی ہے، سعادت و شقاوت کے بدل جانے سے تو اسعاد و عشقہ جو اللہ کے اوصاف ہیں ان میں تغیر لازم آئے گا، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ نہیں، سعادت و شقاوت کے تغیر سے اسعاد اور عشقہ میں تغیر نہیں ہوگا،
کیونکہ اسعاد و اشقا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وصف ہیں، ان میں تغیر ہوگا تو ان کا حدوث لازم آئے گا، اور اللہ رب العزت کا محل حادث ہونا لازم آئے گا، محل حوادث ہونا، اس لیے یہ تو محال ہے۔ ہاں تغیر و تبدل جیسے سعادت اور شقاوت میں جب ہوگا تو اللہ رب العزت کی صفت اسعاد و اشقا میں تغیر و تبدل نہیں ہوا، کیونکہ اسعاد و اشقا کا تو تعلق ہوا ہے اس سے، کس سے؟ اس سعید و شقی سے۔ تو تغیر جو ہوا وہ تعلق میں ہوا، نہ کہ نفس اسعاد میں۔ نفس اسعاد تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ نفس اسعاد اور نفس اشقا، شقی بنانا، یہ وصف جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس میں تغیر نہیں ہوا ہے۔ اس اشقا اور اسعاد کا تعلق پہلے اس سے تھا، مثلا زید شقی تھا، شقاوت سے موصوف تھا، لہذا اشقا کا تعلق اس سے تھا۔ اب سعید ہو گیا تو سعادت سے وہ موصوف ہو گیا، تو اب اسعاد کا تعلق ہو گیا تو تعلق میں تبدیلی ہوئی ہے، تغیر تعلق میں ہوا نہ کہ نفس اسعاد و اشقا میں۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ شقاوت و سعادت کے تغیر سے لازم آئے گا اشقا اور اسعاد کا تغیر، تعلق میں تغیر ہے نہ کہ اسعاد و اشقا میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَسَعِيدُ قَدْ يَشْقَى، سعید کبھی بدوقت ہو جاتا ہے بِأَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَ الْإِيمَانِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، مثلاً کہ کوئی ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، اللہ رب العزت کی پناہ اس سے۔ وَالشَّقِي قَدْ يَسْعَدُ، اور کبھی شقی جو ہوتا ہے بدوقت شخص وہ سعادت مند اور فیروز مند بھی ہو جاتا ہے بِأَنْ يُؤْمِنَ بَعْدَ الْكُفْرِ، بین طور کہ کفر کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ وَالتَّغَيُّرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، اور تغیر سعادت و شقاوت پر ہوتا ہے۔ یہ اسی اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ کوئی کہے کہ سعادت و شقاوت میں تغیر ہوگا تو ایسی صورت میں اسعاد و اشقا میں بھی تغیر لازم آئے گا، تو اللہ رب العزت کے صفات کا حادث ہونا اور اللہ رب العزت کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، ہے نا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ تغیر تو یہ شقاوت و سعادت کے تغیر سے تعلق میں تغیر ہوگا نہ کہ اسعاد و اشقا میں۔ فرماتے ہیں وَالتَّغَيُّرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، تغیر جو ہوگا وہ تو سعادت و شقاوت پر ہوگا، دون الاسعاد والاشقاء، نہ کہ اسعاد و اشقا پر۔ وَهُمَا مِن صفات اللہ، اسعاد و اشقا وہ تو اللہ رب العزت کی صفات سے ہیں۔ لما، کیونکہ لما اس کی وجہ سے، ما ان الاسعاد تکوین السعادہ، کیونکہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یا اس وجہ سے کہ اسعاد جو ہے وہ تکوین سعادت کا نام ہے، اور تکوین اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ولا یکون محلا للحوادث والاشقاء تکوین الشقاوہ، عشقا نام ہے کس کا؟ تکوین شقاوت کا۔ ولا تغیر علی اللہ، اللہ رب العزت پر بھی کوئی تغیر نہیں ہے۔ ولا علی صفاتی، نہ ہی اس کی صفات میں تغیر ہے۔ لما مرہ، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے، کیا؟ من ان القدیم لا یکون محلا للحوادث، کہ قدیم اللہ رب العزت کی ذات ہے اور قدیم محل حوادث نہیں ہوتا۔ والحق انہ لا خلافہ، بہرحال ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ اختلاف ہے حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان، کس بات کو لے کر؟ اس بات کو لے کر کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، احناف نے یہ کہا انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے، جیسے کہ صاحب کتاب نے فرمایا۔ جبکہ شافعیہ نے یہ کہا انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ صاحب شرح اس بات کی طرف جا رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نزاع جو ہے نزاع لفظی ہے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا اس کو اور آج بھی بتا دے رہے ہیں، نزاع لفظی اس لیے ہے کہ محل نزاع ایک نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایمان کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ایمان وہ جو کہ منجی عن النار ہے، کیا ہے؟ یہ وہ ایمان ہوگا جبکہ جو ایمان خاتمہ کے وقت ہو، ہے نا؟ اور ایک ایمان وہ ہے کہ جس کی بنا پر دنیا میں احکام اسلام جاری کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فی الحال شہادت دینے سے، اقرار کرنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، یہ منجی عن النار نہیں ہے تو ایمان ہی، لیکن اگر یہی قائم رہے خاتمہ تک تو یہی منجی عن النار ہو جائے گا۔ تو دو طرح سے، مطلب ایمان کے دو درجے، دو شقیں ہیں۔ تو جس نے شق اول کو دیکھا کہ موجودہ وقت میں اس کا ایمان موجود ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن یہ ایمان وہ نہیں ہے کہ جو منجی عن النار ہے،
اس لحاظ سے وہ ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ وہ کہنا صحیح ہے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یار تحقق تو ہو ہی چکا ہے، لیکن کون سے ایمان کا تحقق ہوا ہے؟ جس کی بنا پر احکام اسلام جاری ہو جا رہے ہیں اس کا تحقق ہو چکا ہے. جب تحقق ہو چکا ہے تو انشاءاللہ شک کے لیے ہوتا ہے، اس کا کہنا جائز نہیں ہے. تو نزاع الگ، نزاع لفظی ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں ہے، کیونکہ محل نزاع الگ الگ ہے. فرماتے ہیں والحق، حق یہ ہے انہ لا خلاف فی المعنی، معنی کے اعتبار سے یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. لأنہ ان ارید بالایمان والسعادہ، کیونکہ ایمان و سعادت سے اگر مراد یہ ہو کہ مجرد حصول المعنی، صرف اس معنی کا حصول، یعنی معنی کا حصول، سعادت کا حصول ہو جانا، ایمان کا حصول، فہو حاصل فی الحال، وہ تو فی الحال حاصل ہے، متحقق ہے، لہذا انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا اس معنی کر. وَإِنْ أُرِيدَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ، اور اگر ایمان سے مراد وہ ہو کہ جس پر نجات کا ترتب ہوتا ہے، ثمرات کا ترتب ہوتا ہے، فَهُوَ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ خاتمہ اگر اللہ نے ایمان پر فرما دیا تو ثواب کا ترتب ہوگا، بہت ساری چیزوں کا ترتب ہوگا، نجات اور ثمرات کا ترتب ہوگا. فرماتے ہیں لا قطع بحصولی فی الحال، فی الحال اس کے حصول کا یقین نہیں ہے. فمن قطع بالحصول، تو جس نے حصول کا یقین کیا، اراد الاول، اس نے کون سا مراد لیا؟ پہلا والا معنی. ومن فوض الی المشیہ، اور جس نے مشیت کی طرف سپرد کیا اس کو، ہے نا، انشاءاللہ کہنا، تو انہوں نے اراد ثانی، انہوں نے دوسرا والا معنی مراد لیا. وفی ارسال الرسل حکمت، رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے. رسولوں کے بھیجنے میں جب حکمت ہے، اور اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کا حکمت سے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا تقاضۂ حکمت یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے، اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بہت ساری ایسے امور ہیں، دنیا بھی بہت سارے ایسے امور ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. نبیوں نے آ کر بتایا کہ یہ چیز اس کی دوا ہے، یہ مرض ہے، اس مرض کی دوا یہ ہے، دنیاوی امور میں بھی. اور آخرت کے امور، جنت، دوزخ، عذاب، ثواب، کیا کیا ہے، وہ تو ہماری عقل وہاں پر تو مستقل ہی نہیں ہے. جب عقل مستقل نہیں ہے، عقل تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ جنت، دوزخ. یار عقل تو حیران ہو جائے گی کہ جنت ہے تو ہے کہاں، اس کے ایک دروازے کی اتنی چوڑائی کہ زمین و آسمان سما جائے. میزان ہے تو ہے کہاں، اس کا پلہ اتنا بڑا کہ ساتوں آسمان سما جائے. تو عقل تو حیران ہو جائے گی، عقل تو سمجھ نہیں سکتی. تو ان امور کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے. اور اگر مان لو کوئی عقل ایسی بھی ہو جو کوشش کر کے، محنت کر کے، اجتہاد کر کے کچھ باتوں کو حاصل بھی کر لے، لیکن سب کو تھوڑی حاصل ہو جائیں گی یہ باتیں. کوئی ہوگا جس کو حاصل ہو سکتی ہیں، سمجھے نہیں. مزید یہ کہ غور کرنے سے ہماری زندگی کتنی خراب ہوتی. سال ہا سال تجربہ ہی کرتے رہتے، تجربہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے، پوری زندگی تو اسی میں چلی گئی، سمجھے نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو اللہ نے بھیج دیا، انہوں نے آسانی سے بات بتا دی کہ یہ ہے، یقین ہو گیا. بات سمجھائی؟ تو اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے، ان کے رسولوں کو بھیجنے میں حکمت ہے، اور تقاضۂ حکمت یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے. اس لیے اس نے اللہ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے، مخلوق کی ہدایت ہو جائے، اللہ کے پیغامات ان لوگوں تک پہنچ جائے، ذوی العقول تک اللہ کے پیغامات پہنچ جائے. ورنہ کیسے پہنچتے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے خلاصہ آج کی آنے والی گفتگو کا. اب دیگر الفاظ کی تشریح بھی سن لو. فرماتے ہیں وفی ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے میں حکمتن، کیا ہے؟ حکمت ہے. اب رسل کہا، رسل یہ جمع ہے رسول کی، رسول بروزن فعول ہے نا. یہ رسول یہ رسالت سے بنا ہے. رسالت کسے کہتے ہیں؟ سفارت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے ذوی العقول بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا نام ہے رسالت. رسولوں کا کام یہی تھا کہ وہ اللہ کے پیغامات اس کی مخلوق تک پہنچا رہے تھے. معنی لغوی کے ہی اعتبار سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اور دیگر فرشتوں کو بھی رسول، بہت سارے فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے، معنی لغوی کے اعتبار سے.
معنی اصطلاحی کے اعتبار سے وہ رسول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی تعریف میں یہ داخل ہے انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام الی الخلق. انسان کی قید ہے، لہذا یہ شبہ نہ کیا جائے جب انسان کی قید لگا دی جب تو حضرت جبریل رسول کیسے ہو گئے. تو جواب کیا ہے کہ معنی لغوی کے اعتبار سے رسول ہے کہ سفارت کا کام انہوں نے بھی انجام دیا ہے. اب اللہ کے پیغامات اور وحی رسولوں تک لے کر آتے تھے. دیگر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر دوسرے فرشتوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی معنی کر رسول کہا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وفی ارسال رسول، رسولوں کے ارسال میں حکمت ہے. فرماتے ہیں جمع رسول، یہ رسول کی جمع ہے فعول کے وزن پر، یہ رسالت سے بنا ہے. اور رسالت کہتے ہیں وہی سفارت العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب، وہ سفارت بندے کا سفیر بننا ہے، پیغام رسانی کرنا ہے. کس کے درمیان؟ اللہ اور ذوی الالباب کے درمیان. ذوی الالباب یا ذوی العقول یعنی عقل والوں کے درمیان. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی تو ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے، وہ تو سب ذوی العقول ہے نہیں. جانوروں کے لیے رسول ہے نا، چڑیاں پرندوں کے لیے رسول، جمادات کے لیے رسول، نباتات کے لیے رسول، سب کے لیے رسول بن کر آئے. تو وہ تو ذوی العقول ہے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے علامہ ابن حجر حیتمی نے فتاوی حدیثیہ میں بھی ذکر کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کیا کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق میں، اب عقلیں یار متفاوت ہے، ہماری عقل دوسری طرح کی ہے. معنی توحید سمجھنے کے لیے، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق میں عقل پیدا فرمائی ہے. ایک قسم کی مخصوص عقل پیدا فرمائی ہے. کیا؟ مخصوص عقل پیدا فرمائی ہے. اس لیے معنی وہ توحید کو سمجھنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے عقل سب کے اندر ہے. ہمیں کو تو نہیں لگ رہا ہے کہ جانوروں میں عقل نہیں ہے، لیکن ایمان کو لانے کے لیے ان میں بھی اللہ نے مخصوص عقل پیدا فرما دی ہے. پتھروں کے اندر بھی پیدا فرما دی ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو پتھر بھی سلام کرتے تھے، لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے، ہے نا. پیڑ بھی گر جاتے تھے، جانور بھی شکایت کرتے تھے نبی سے، ہے نا. تو علامہ ابن حجر حیتمی نے فرمایا کہ اللہ نے مخصوص عقل، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا مخصوص عقل اللہ نے ہر ایک مخلوق میں پیدا فرما دی ہے، جس عقل کی بنا پر وہ اللہ کو سمجھ سکے اور اللہ پر ایمان لا سکے. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا مصنف کا یہ کہنا بین ذوی الالباب، اب تو کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں وہی سفارت العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب. رسالت کہتے ہیں سفارت کو، جو بندے کی پیغام رسانی کو اللہ اور ذوی الالباب اور ذوی العقول کے درمیان من خلیقتی، اللہ کی مخلوق میں سے، لیزیح بہا عللہم، تاکہ وہ رسول لوگوں کی پریشانیوں کو زائل کرے، ختم کرے پیغام رسانی کے ذریعے. کون سی پریشانیاں؟ فیما قصرت عنہ عقولہم، ان امور اور معاملات میں جن میں ان کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. من مصالح دنیا، دنیا کی مصلحتیں، والآخرہ، اور آخرت کی مصلحتیں. بہت ساری آخرت کی مصلحتیں، بہت ساری دنیا کی مصلحتیں سمجھنے میں عقلیں قاصر ہیں. جب عقلیں قاصر ہیں تو وہ سمجھائے گا کون؟ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج دیا سمجھانے کے لیے، ہے نا. وقد عرفت معنی الرسول والنبی، آپ رسول اور نبی کا معنی سمجھ چکے ہیں، ان کی تعریف سمجھ چکے ہیں صدر کتاب میں. فرماتے ہیں وفی ارسال الرسول حکمت ہے. حکمت کا معنی مصلحت و عاقبت حمیدہ، مصلحت ہے اور عاقبت حمیدہ ہے، اس انجام اچھا ہے. اس کا رسولوں کو بھیجنے سے انجام، اس کا بھیجنے کا انجام اچھا ہے. وفی ھذا اشارۃ الی، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف ان الارسال واجب، ارسال واجب ہے. لیکن واجب کا معنی وہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجبور ہے کہ اسے بھیجنا ہی ہے. واجب کا معنی یہ نہیں ہے. واجب کا مطلب یہاں پر یہ ہے، تقاضے حکمت یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے. سمجھے نہیں؟ واجب کا معنی وہ نہیں ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلا للعبد، اللہ پر واجب ہے، وہ معنی نہیں ہے. فرماتے ہیں تقاضا حکمت یہ، وہ حکیم ہے، اور جب حکیم ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے. لہذا اللہ نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا. تقاضا حکمت کے پیش نظر سارے رسول آئے.
فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ارسال واجب ہے، لا بمعنی الوجوب علی اللہ، اس معنی کر دیں کہ اللہ پر واجب ہے، اللہ پر واجب ہونے کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھیجنے کے لیے اب مجبور ہے، اب اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ معنی نہیں ہے، بل بے معنی بلکہ اس معنی کر ان قضیۃ الحکمت تقتضی کہ تقاضا حکمت اس کا قضیہ حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے، لما فیہ من الحکم والمصالح، کیونکہ اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ولیس بممتنع، رسولوں کو بھیجنا یہ ممتنع نہیں ہے، کما زعامت السمنیہ والبراہمہ، جیسے کہ سمنیہ اور براہمہ جو دو قوم ہیں ہندوؤں کی، ہے نا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا یہ ممتنع ہے، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، وہ انکار کرتے ہیں ان تمام کا، ولا بممکن، اور ویسا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کہ رسولوں کو بھیجنا ممکن ہو، ممکن کا مطلب دونوں طرف برابر، چاہے تو بھیجے چاہے تو نہ بھیجے، ہے نا، دونوں برابر، فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے طرف دونوں برابر ہوں، کما ذهب الیہ بعض المتکلمین، جیسے کہ بعض متکلمین اسی کی طرف گئے ہیں، جمہور اشاعرہ، ہے نا، تو فرماتے ہیں ثم اشار الی وقوع الارسال، تو یہ تو معقول بتایا کہ رسولوں کو بھیجنے میں حکمت ہے، پھر اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے بھی ہیں نا، تو مصنف علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ پھر آگے آنے والی عبارت میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ رسولوں کا بھیجنا واقع بھی ہوا ہے نا، ثم اشار الی وقوع الارسال، وقوع ارسال کی طرف پھر مصنف نے اشارہ کیا اور ارسال کے فائدے کی طرف اشارہ کیا، و طریق ثبوت ہی، اور اس کے ثبوت کے طریقے کی طرف اشارہ کیا، ہے نا، وتعین بعض من ثبتت رسالت، اور اس کے بعض ایسے افراد کی تعین کی طرف بھی اشارہ کیا مصنف نے جن کی رسالت ثابت ہے، فقال، تو مصنف نے کہا وقد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر الی البشر مبشرین، اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے انسان کے، رسلا من البشر، بشر میں سے رسولوں کو بھیجا ہے، الی البشر، بشر کی طرف، انسانوں کی طرف، مبشرین، خوشخبری دیتے ہوئے، یہ ہے اس کا فائدہ، ہے نا، اور آگے ہے منذرین، ڈراتے ہوئے عذاب الہی سے، خوشخبری دیتے ہوئے کس کی؟ ثواب جنت کی، فرماتے ہیں اہل ایمان، اہل ایمان کو خوشخبری دیتے ہوئے، اہل اطاعت کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ بالجنت والثواب، جنت اور ثواب کی، منذرین، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لاہل الکفر والعصیان، اہل کفر اور عصیان کو، بالنار والعقاب، کس سے ڈرانے والا؟ دوزخ اور عذاب سے، فإن ذلك مما لا طریق للعقل الیہ، کیونکہ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لیے عقل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ فَبِأَنْظَارٍ دقیقہ، اور اگر راستہ ہوگا بھی تو نہایت ہی دقیق نظری سے، انظار دقیقہ کے ذریعے سے ان کی طرف راستہ نکل سکتا ہے، لا يتيسر الا لواحد بعد واحد، جو میسر نہیں ہوگا مگر کسی کے لیے، جو وہ مبینین للناس، اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا لوگوں کی ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے، ما یحتاجون الیہ، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ من امور الدنیا، امور دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار پڑ گیا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ دوا کیا، اب تو خیر ترقی ہو گئی ہے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مطلب یہ سب بتا دیا کہ یہ چیز اس کے مرض ہے، یہ مرض ہے، اس کی دوا یہ ہے، یہ ہے، بہت ساری چیزیں دنیاوی امور اور دین کے بہت سارے امور خاص کر، فإنه تعالی خلق الجنت والنار، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا، وعد فیہما الثواب والعقاب، اور ان دونوں کے اندر ثواب و عقاب رکھا، وتفاصیل احوالہما، ان کے احوال کی تفاصیل کو رکھا، وطریق الوصول الی الاول، اور جنت کی طرف پہنچنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے رکھا، والاحتراز عن ثانی، اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، ہے نا، لیکن یہ سب باتیں وہ ہیں مما لا یستقل به العقل، جن کے سمجھنے میں عقل مستقل نہیں ہے، وقذا خلق الاجسام الضارہ، ایسی اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے اجسام پیدا فرمائے جو نفع بخش ہوتے ہیں، والضارہ، اور نقصان دہ ہوتے ہیں، ولم یجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتہما، لیکن نفع و ضرر کو پہچاننے میں حواس اور عقول کو استقلال نہیں بخشا ہے اللہ نے کہ یہ خود سے ہی سمجھ لیں، ہے نا، تو یہ کس نے سمجھایا؟ انبیاء علیہ السلام نے، وقضا جعل القضایا منها، ایسے ہی اللہ رب العزت نے بہت سارے قضایا بنائے، ہے نا، قضایا بنائے، منہا، ان میں سے کچھ قضایا وہ ہوتے ہیں ماہی ممکنات، جو کہ ممکنات ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا گنہگار کو بخش دینا جائز ہے، ممکن ہے، چاہے تو بخش دے گا، نہیں بخش، نہ چاہے تو نہیں بخشے گا، لیکن سمجھائے گا کون؟
ہے نا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو محال ہیں، جیسے کہ شریک باری تعالیٰ محال ہے. اب کون سمجھائے گا شریک باری تعالیٰ محال کیسے ہے نا. کبھی کچھ واجب ہے، جیسے اللہ کا قدیم ہونا واجب ہے، قضیہ ہے نا. اور کون سمجھائے گا؟ عقل سمجھنے میں مستقل نہیں ہے، اور اگر سمجھنے میں ہے بھی تو بعض بات سمجھ سکتے ہیں، صاحب اجتہاد سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے تو میسر نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ما ہی ممکنات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ممکنات ہیں، لا طریقہ الی الجزم، جن کے جزم کا طریق راستہ کوئی نہیں ہے، بے احد جانبہ ہے کہ اس کے دونوں جانبوں میں سے کسی ایک کا جزم کیا جائے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. ومنہا، اور کچھ قضایا وہ ہیں، ما ہی واجبات، جو کہ واجبات ہیں، اور ممتنعات، جو کہ یا جو ممتنعات ہیں، لا تظہر للعقل الا بعد نظر دائم، جو عقل کے لیے ظاہر نہیں ہو سکتے مگر نظر دائم کے بعد، و بحث کامل، اور بحث کامل کے بعد. لو اشتغل الانسان بھی، اگر انسان ان کے سمجھنے کے لیے مشغول ہو جائے، لتعطل اکثر مصالحی، تو اس کے دی اکثر مصلحتیں اس کی فوت ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی. فکان من فضل اللہ ورحمتی، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے کیا؟ ارسال الرسل، رسولوں کو بھیجنا، لبیان ذالک، انہی تمام باتوں کو بیان کرنے کے لیے. کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر.